السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شاد و آباد رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے جو ہے سید امین القادری صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ہاں میرے بھائی، جو لوگ تعویذ پہناتے اور پہنتے ہیں ان کے حوالے سے سید امین القادری صاحب قبلہ نے کیا کچھ بیان کیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی قیمتی بیان ہے، تو آپ کو اس بیان کو سن کر کے جانا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت کیا آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی کیا آتی ہے، دکان کے کاروبار نہیں چلتے ہیں، تو لوگ تعویذ پہ تعویذ تعویذ پہ تعویذ پہنتے اور پہنانے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، ان لوگوں کو یہ بہت ہی قیمتی بیان ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت بھرا بیان ہے، تو چاہیے کہ وہ لوگ اس بیان کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ میرے بھائی، سید امین القادری کا جو بھی بیان ہوا کرتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ خطاب، بہت ہی عمدہ بیان ہوا کرتا ہے۔ یقین مانیے کہ اگر انسان دل سے سن لے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ بہت قیمتی بیان ہوا کرتا ہے، تو آپ کو اس بیان کو مکمل سننا ہے اور مکمل دیکھ کر کے جانا ہے۔ تو آئیے، دیر نہیں کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو دکھاؤں اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، فیس بک کو لازمی فالو کریں، سپورٹ کریں۔ میرے بھائی، اب ویڈیو آپ کے حوالے ہے، دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، کیا ایسے حالات میں ان چیزوں کا ہونا لازمی ضروری ہے کہ نہیں۔ ویڈیو حاضر ہے۔ سے الگ ہوتی ہے تو تڑپتی ہے۔ تو انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ جب انسان عبادت کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ہم اپنی بے چینی کے ازالے کے لیے، اپنی بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے کبھی تعویذ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں تعویذ کا مخالف آدمی نہیں ہوں، لیکن گناہ کر کے جن کے دل بے چین ہوئے، تعویذ کبھی ان کے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتا، تعویذ کبھی ان کے دلوں کو قرار نہیں پہنچا سکتا۔ آج کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی میں موجود نہیں؟ ہم گناہوں کے ڈگر پر چل نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اور پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ کون کون سے گناہ کا ذکر کیا جائے اور کتنے گناہوں کا ذکر کیا جائے؟ کون سا وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اور جو گنہگار کہلاتے ہیں ان کے تو گناہوں کا حال ہی کچھ عجیب ہے۔ اللہ اکبر! آئیے آپ کو بتاؤں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو رسوا ہی کرے گا، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، سفر حج میں اگر کسی کا انتقال ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو سفر حج میں انتقال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سفر حج میں انتقال کر گیا۔ بہت بڑی سعادت ہے حج کے سفر میں مرنا، لیکن سفر حج ہے، اور سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا، اس لیے کہ آج کے دور کی طرح لوگ فلائٹ سے تو نہیں جاتے تھے، جہازوں میں بھی لوگ بہت کم جاتے تھے، اکثر کھچروں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر لوگ مل جل کر قافلوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مکہ دور تھا، مکہ المکرمہ دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہیں پر قبر کھود کر کے اس بندے کو دفن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے قبر کھودی، اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آئے، انہوں نے قبر وہاں پر چھوڑ دی۔ اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اسی طرح وہ بہت پریشان ہوئے۔ اب لاش کو انہوں نے وہیں رکھا اور ایک بہت بڑے بزرگ کو انہوں نے تلاش کیا۔ جب
جب تلاش کر کے ان سے کہا کہ یہ بندہ حج کے لیے نکلا، سفر حج میں اس کا انتقال ہوا، اب ہم اس کو جہاں دفن کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بڑے سانپ اور اژدہیں نکل آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر پوری روئے زمین بھی اس کی قبر کی نیت سے کھودو گے تو وہاں پر یہی ہوگا جو تم نے دیکھا۔ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ناپ تول کرتا تھا تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اس لیے سفر حج میں مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے۔ ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر چکا تو بزرگ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم کفن چور تھے، تم لوگوں کا کفن چراتے تھے، تو یہ بتائیے کہ اس وقت تم نے جب لوگوں کی قبریں کھودی تو کتنوں کی کھودی؟ تو کہا میں نے تو سینکڑوں کی قبریں کھودی اور کفن نکالا۔ تو کہا سچ بتانا تم نے سب مسلمانوں کی کھودی؟ کہا وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ کہا کتنے مسلمان تھے جن کی قبروں کے اندر ان کا چہرہ قبلے کی طرف اور کعبے کی طرف تھا؟ اس کفن چور سے اس اللہ کے ولی نے پوچھا اگر آپ دنیا کے اندر اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا نہیں تو جو چاہو کرو، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوستوں احباب کو اٹھا کر لے گئے، اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی۔ اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے-سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو، احمد آباد میں میں ہوں، اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہو؟ تو امید ہے کہ میرے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور سید صاحب کی ویڈیو کو سن لیا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، ماں باپ خوش نہیں ہے، تو تعویذ پہ تعویذ لٹکانے سے اور پہننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں میرے دوستو، اگر کاروبار نہیں چلتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کو روٹھنے مت دینا، ماں باپ کو ستانا نہیں، ماں باپ کو اف نہ کہنا، ماں کی دعائیں لو۔ آج لوگ پیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تعویذ پہ تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں مکانوں میں، دکانوں میں، اپنے جسم پر، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہو ماں کو ستانے کا اثر ہے، ماں کو پریشان کرنے کی کامیابی ہے۔ جو تم ڈھونڈ رہے ہو کہ ہم ماں کو پریشان کر کے، ماں کو ناراض کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، تو یاد رکھیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اپنے آپ کو بادشاہوں میں گننے جانے والے لوگ بھی ماں کو ناراض کر کے کچھ حاصل نہیں کر پائے، بلکہ یہاں تک کہ جنہوں نے 12 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کی، وہ جس چیز کے لیے حاصل کرنے کے لیے وہ چیز نہ ملی جو ماں کی دعاؤں کے 1 منٹ کے دعا میں حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ چیز انہیں مل جاتی ہے جو چیز انہیں 12 سال کی عبادت و ریاضت سے نہیں ملتی ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ماں کے روٹھنے سے رب روٹھ جاتا ہے، ماں کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ جب ماں خوش ہوتی ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اور جب ماں کی دعائیں ہوتی ہیں
تو آسمان بھی ہل جایا کرتا ہے۔ تو ضروری ہے ہم سبوں کے لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور ان کی دعائیں لیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، حدیث و روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھے، ماں کو ستانے اور پریشان کرنے میں لگے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے توبہ کریں اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔